السلام علیکم ڈیئرس، آپ دیکھ رہے ہیں لارن سوشیالوجی اکیڈمی۔ لارن سوشیالوجی اکیڈمی آپ لوگوں کے لیے جنرل نالج کا پورشن، جو کہ تمام ایگزامز، تمام جو آپ کی پوسٹس آتی ہیں، ہر جاب کے ایگزام میں 20% آپ کا جنرل نالج آتا ہے۔ تو لارن سوشیالوجی نے بیڑا اٹھا لیا ہے کہ آپ کو جنرل نالج تو کور کروانا ہی ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو ایک ٹرک بتاتی چلوں۔ کیا ہسٹری کبھی چینج ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی نا؟ تو آپ کا 90% تو وہ پورشن ہے جو آپ کا ہسٹری سے آتا ہے۔ دیٹ انکلوڈز اسلامک ہسٹری، پاکستان کی ہسٹری، سب کانٹیننٹ کی ہسٹری، اس میں سے چیزیں آتی ہیں، تو وہ تو کبھی چینج نہیں ہوتی، تو وہ وہی چیزیں ہیں، اور وہ سائٹ سے میں نے ایک جگہ کلیکٹ کر کے ان کو 1 لائنر MCQs بنائے ہیں، جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ میری یہ وش تھی کہ میں وہ ساری بالکل فری آف کاسٹ ویڈیوز کی فارم میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، بٹ نہیں ہو سکا، مینیج نہیں کر پائی، پیپرز پہلے آ گئے، بیکاز بہت سارا کنٹینٹ ہے، تو اٹس ویری ٹائم ٹیکنگ کہ ان سب کو ویڈیوز کی فارم میں لے کر آنا۔ سو ناؤ آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں وہ کنٹینٹ تمام وہ لوگ جو ولنگ ہوں میرے سے یہ پرچیز کر سکتے ہیں۔ 5000 MCQs ہیں، 189 پیجز پہ یہ مشتمل ہے، اور اس کے لیے میں صرف اور صرف 3000 روپیز آپ لوگوں سے چارج کروں گی۔ آف کورس، کیونکہ آپ جب ڈیٹا گیدر کرتے ہیں بہت محنت لگتی ہے اس پہ، سو بجائے آپ ادھر ادھر ٹائم ویسٹ کرنے کے، آپ وہ مجھ سے لے کر بہت ہی تھوڑے ٹائم میں وہ سب چیزیں یاد کر سکتے ہیں، اینڈ دس از گارنٹیڈ۔ میں نے خود یہ چیزیں پڑھی تھیں، اور میرے PPSC کے پیپر میں اسی میں سے کافی سارے MCQs کا پڑھ گئے تھے۔ سو آپ لوگوں کو مایوسی نہیں ہوگی، آپ لوگ ٹرائی کریں، آپ لوگ دیکھیں، آپ پرچیز کریں گے۔ ٹائم کی کمی کی وجہ سے مجھے یہ ڈیسیژن لینا پڑا۔ So you guys can purchase this PDF from me۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اپنا WhatsApp نمبر لکھ دوں گی، آپ وہاں سے مجھے کانٹیکٹ کریں، اور میں آپ کو یہ سینڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اب اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دس از پارٹ 9 آف سیریز آف 5000 MCQs۔ اوکے، 8 پارٹ ہے یہ، ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ Doors of hell are 7. Subterranean part of hell is Hawaii. Number of angels of hell 19, and gatekeeper of hell Malik. Gatekeeper of heaven Rizwan, and place of heaven at which people whose good deeds equal bad deeds will be kept in Arif. And a tree in hell, emerging from its base is Zakum. Name of the mountain of the hell is Salt. And heaven on earth was built by Shaddad. The word Islam has been used at 92 places in the Holy Quran, except the name of Maryam. The name of no other woman has been explicitly in the Quran. کسی اور عورت کا نام ایکسپلیسٹلی کہتے ہیں نا، بہت واضح طور پہ کلم کلا، وہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ یہ مریم جو ہیں یہ بہت ہی لکی لیڈی ہیں، صرف انہی کا نام قرآن پاک میں موجود ہے۔ ابلیس ول ناٹ بی پنشڈ ود فائر بٹ ود گولڈ، کیونکہ وہ خود آگ سے بنا ہوا ہے، تو آگ سے تو اس کو فرق نہیں پڑنا، لیکن ظاہر ہے آگ کے اوپر پانی جب آپ ڈالیں گے تو اس کے لیے وہ سزا ہوگی۔ اور ابلیس ریفیوزل ٹو prostrate before man is mentioned in Quran for 9 times, and Iblis means disappointed one, and Al-Kawthar related to death of Qasim and Hazrat Abdullah۔ آپ جیسے کہ جانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے ہیں، بعض روایات میں فرق ہے تھوڑا سا، لیکن ہم اس میں نہیں جا رہے، ہم 4 کو ہی لیتے ہیں۔ 4 بیٹے پیدا ضرور ہوئے، لیکن وہ کی زندگی بہت کم تھی، تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دکھی ہو گئے تو اس کے بدلے میں سورہ کوثر اللہ پاک نے نازل کی، اور ساتھ ہی ساتھ
جو ہے وہ اس غم کے اس موقع پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے نہیں کھل کے. تو ان سے جب پوچھا گیا تو یا انہیں کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو انہوں نے جواب جو دیا، جواب دیٹ از اوتھینٹک اینڈ آئی ریممبر ایگزیکٹلی، کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے آنسو اپنی امتیوں کے لیے بچا کے میں نے رکھے ہیں، میں ان کے لیے بہاؤں گا ان کو، تاکہ ان کی بخشش ہو جائے، ان کی شفاعت ہو جائے، ان پہ دنیا میں کوئی عذاب نازل نہ ہو. تو یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ ہمارے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. اور اگر سچ آپ دیکھیں یا سچ آپ پوچھیں تو ایگزیکٹلی کوئی فرق نہیں ہے. وہ بڑی بڑی قومیں جن پہ عذاب اسی لیے آئے تھے، جن جن برائیوں کی وجہ سے آئے تھے، اب اپنے معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھیں، وہ برائیاں، وہ سارے کام کھلے عام ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کا عذاب نہیں آیا. اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ حضور پاک نے ہمیشہ رو رو کے دعا کی کہ یا اللہ پاک میری امتیوں کی شکل نہ بگاڑنا، میری امتیوں کو دنیا میں عذاب نہ دینا. تو یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پہ مہربانی رہی ہے. اسی دعا کی برکت ہے، ورنہ کمی نہیں چھوڑی ہم لوگوں نے نافرمانیوں میں اللہ تعالیٰ کی، حضور پاک کی سنتوں کی. سو لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ ون. If a woman married the second time, she will be in Jannah with the second husband. یہ ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی عورت دوسری شادی کرتی ہے تو وہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ ہی جنت میں جائے گی، نہ کہ پہلے کے ساتھ، کیونکہ پہلے کے ساتھ رشتہ تو ختم ہو گیا نا، اس کا دوسرا نکاح شروع ہوا تو پہلے کے ساتھ رشتہ ختم ہو گیا. سو نیکسٹ از The earth and the heaven were created by Allah in 6 days. It is described in Surah Yunus. And Zayd bin Thabit collected the Quran in the form of book. Tarjumal Quran is called Abdullah bin Abbas. Tarjumal Quran is called Abdullah bin Abbas، یعنی کہ جنہوں نے مطلب ان کا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو ایک خطاب یہ ملا. سورہ الگ از بہت مکی اینڈ مدنی، یعنی کہ اس کا نزول مکہ اور مدینہ دونوں میں ہوا. اینڈ نیم آف محمد از مینشنڈ ان قرآن فار 4 times. جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے وہ 4 دفعہ آیا ہے. اینڈ آدم از مینشنڈ ان سورہ عارف. فرسٹ Sindhi translation of Quran by Akhund Azizullah Halai. Akhund Azizullah Halai نے جو ٹرانسلیشن سندھی میں سب سے پہلے قرآن پاک کی. تو ریت مینس لائٹ. تو ریت یو نو دیٹ کہ اسلامک کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی. 4 آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک. اور توریت کا میننگ کیا ہے؟ لائٹ. زبور مینس پیسز، بک ریٹن ان بگ لیٹرس، یعنی کہ زبور کے 2 میننگ ہیں، پیسز، اور دوسرا کیا ہے کہ بک ریٹن ان بگ لیٹرس. انجیل مینس گڈ نیوز. اینڈ وی آر ہیئر. اوکے. زبور مینس وی ہیو ڈن دس. ایکچولی وہ موو ہونے سے پیج فوکس تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے، سو آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ اٹ. اینڈ 99 نیمز آف آیتس ڈسکرائبڈ ختم نبوت، یعنی کہ 96 نمبر آف آیاتس ڈسکرائب کرتی ہیں ختم نبوت کو. ختم نبوت کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے بعد قیامت تک کوئی رسول نہیں آئے گا. سو قرآن پاک کی 99 آیات اس چیز کو ڈسکرائب کرتی ہیں. اوکے. اینڈ کمانڈ اگینسٹ جوا اینڈ امپیوٹیشن آف ہینڈس کیم 8th AH. جوا کے بارے میں اور ہاتھ کو کاٹ دینا، یعنی کہ ہاتھ کو کاٹنا، کیوں کاٹنا؟ چوری کی سزا کے طور پر. یہ 2 چیزیں کب نازل کی گئیں؟ 8th AH میں نازل کی گئیں. اوکے. اینڈ لاس اباؤٹ
orphanage revealed in 3AH, یعنی کہ یتیموں کے بارے میں جو لاز ہیں کیسے پیش آنا چاہیے، ان کی آپ کفالت کریں، ان کی جو جائیداد وغیرہ ہے اس پہ آپ قبضہ نہ کریں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ 3AH میں ریویل کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اینڈ لاز اباؤٹ زنا ریویلڈ ان 5AH، زنا سے متعلق لاز جو ہے وہ 5AH میں آئے. اینڈ لاز اباؤٹ انہیریٹنس ریویلڈ ان 3AH، وراثت کا قانون جو ہے وہ 3AH میں آیا کہ کس کا کتنا حصہ ہے. ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، ایک لمبی چیز ہے. یہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی جو میرے اس میں پلے لسٹ موجود ہوگی چینل میں، LLB کے لیکچرز میں. لا آف انہیریٹنس ایک پورا سبجیکٹ ہے کہ کیسے آپ نے اسلامک پرسنل لا کے نام سے موجود ہے، اس میں ایگزیکٹ ڈیٹیل ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہے، ماں باپ کا کتنا حصہ ہے، بہن بھائیوں کا، ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل. انشاءاللہ I will discuss it in another lecture of LLB 5 years. So let's move to the next one. In 4th AH, wine was prohibited. شراب جو ہے پہلے جائز تھا، سب پیتے تھے، لیکن 4th AH میں وہ منع کر دیا گیا، prohibited کر دیا گیا. The order of حجاب for women revealed in 4th AH. 4th AH میں حجاب کا پردے کا آرڈر آیا، یعنی کہ اس کے متعلق آیات نازل ہوئیں. اور وہ حالت میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جب پردے کے بارے میں آیات نازل ہوئیں تو جو عورتیں تھیں، مسلم عورتیں، اس سے پہلے کیونکہ پردہ نہیں تھا تو کھلے عام آتی جاتی تھیں، گھومتی تھیں، کام کرتی تھیں. تو جہاں پر وہ موجود تھیں عورتیں، ان کو بتایا گیا تو وہ چھپ گئیں. کوئی کھیت میں بیٹھے تو وہیں وہ چھپ گئی، جو چیز اس کو میسر آئی اس نے اس سے خود کو ڈھانپ لیا. اتنی اطاعت. سو لائک بات کرتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ سب چیزیں ہم سے ریلیٹ کرتی ہیں. ہمارے لیے یہ رولز ہیں، مسلمز کے لیے یہ رولز ہیں، بٹ وی آر ناٹ فالوئنگ اٹ. خیر یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. اینڈ دا آرڈر آف حجاب واز ریویلڈ ان 4th AH میں آیا. اور یہ جو اس سے پچھلا MCQ ہم نے پڑھا تھا ان 4th AH وائن واز پروہیبٹڈ. 4th AH میں وائن جو ہے وہ پروہیبٹڈ کیا گیا. تو پھر کیا ہوا؟ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ پیالے، وہ برتن بھی توڑ دو جن میں شراب پیتے تھے. یعنی کہ یہ کام نہیں کرنا تو نہیں کرنا. یعنی اگر آپ اپنی زندگی میں بھی یہ چیز چاہتے ہیں، لائک فار ایگزامپل آپ اسموکنگ کرتے ہیں، تو اگر آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، ٹرولی چھوڑنا چاہتے ہیں، کمپلیٹلی چھوڑنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو، اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں، اس سے ریلیٹڈ ساری افیلیشنز کو آپ دور کر دیں گے تو پھر ہی وہ پاسبل. نہ وہ چیزوں کو دیکھ کے، یا وہ آپ کو پھر اس چیز کی لائک زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، پرابلم ہوتی ہے چھوڑنے میں. تو حضور پاک کی اس چیز سے آپ اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ پیالے جن میں شراب پی جاتی تھی وہ توڑ دیے جائیں. جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی پسند تھے، چیزوں کو سنبھالتے تھے، ایک ہی جوڑے کو پیوند لگا لگا کے پہنتے تھے، بٹ اس کے باوجود بھی اتنی سختی سے اس چیز کا آرڈر آیا. سو لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ ون. ایبولیشن میڈ اوبلیگیٹری ان 5th AH. 5th AH میں وضو جو ہے وہ کمپلسری کر دیا گیا. ان سورہ النساء دا کمانڈمنٹ آف وضو از پریزنٹڈ. سورہ النساء میں وضو کرنے کا جو کمانڈمنٹس ہیں وہ دی گئی ہیں. اینڈ دا پروسیجر آف ایبولیشن از پریزنٹڈ ان سورہ مائدہ. سورہ مائدہ میں پروسیجر بتایا گیا ہے کہ کیسے وضو کرنا ہے. ٹھیک ہے، سورہ النساء میں بتایا گیا کہ وضو کرنا ہے، اور سورہ مائدہ میں بتایا گیا کہ کیسے کرنا ہے. سو ان 4 AH تیمم واز گرانٹیڈ. تیمم اگر بتاتی چلتی ہوں تھوڑا سا کہ تیمم کیا ہوتا ہے، کہ اگر آپ کے پاس پانی کی سہولت موجود نہیں ہے تو نماز کا وقت ہے، آپ نماز کی اسلام میں بہت پابندی ہے کہ نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اب یہ اس چیز کو وجہ بنا کے یار کہ پانی نہیں تھا تو میں نے نماز نہیں پڑھی، یہ نہیں ہوگا. اس کے لیے تیمم کا وہ آپشن دیا گیا، اس کی اجازت دی گئی. تو
یعنی کہ پانی نہیں ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں کہ مٹی کے ساتھ آپ وضو کر لیتے ہیں، اشاروں سے آپ وضو کر لیتے ہیں، یہ ہوتا ہے تیمم. سو لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ ون. انٹرسٹ واز پروہیبٹڈ ان 8th AH. سود، انٹرسٹ مین سود جو ہے وہ اس کو منع کر دیا گیا ان 8th AH میں. اور لیٹس سی یار اگین اینڈ اگین کس چیز کے بارے میں بات کریں اور کس چیز کے بارے میں نہ کریں سمجھ نہیں آتی. سود پہلے تھا تو کیا حالت تھی، امیر امیر سے امیر تر تھا، غریب غریب سے غریب تر تھا، معاشرے میں ایک بیلنس نہیں تھا. اس تباہی کو، اس ایک ناسور کو اسلام نے ختم کیا، اسلام نے پروہیبٹ کیا. یہ بڑی بات ہے کہ اس کو انٹرسٹ کو پروہیبٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے پروہیبٹ کیا. لیکن ہم کیا کریں، ہمارا بینکنگ سسٹم دیکھیں، ہمارا بینکنگ کا نظام دیکھیں، سب سود پہ بیس کر رہا ہے. اسی لیے آج پاکستان اس نوبت پہ پہنچا ہے. سو اللہ ہی بچائے ہمیں ان چیزوں سے اور ہدایت دے ان لوگوں کو جن کے ہاتھ میں کچھ کرنا ہے. سو لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ ون. ڈیورنگ غزوہ بنو مستعلیق دا کمانڈ آف تیمم واز ریویلڈ. ٹھیک ہے، غزوہ مستعلیق کے دوران جو ہے تیمم کی کمانڈ جو ہے وہ آئی تھی. کتنی پیاری بات ہے کہ قرآن کے نزول کا طریقہ کار دیکھیں کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت، ایسے نہیں کہ سب کچھ ایک ساتھ اکٹھا ایک آپ نے کسی پہ مسلط کر دی چیز. نو، جب جس چیز کی ضرورت تھی اس وقت ساتھ ساتھ گائیڈ کیا گیا، ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ یہ ایسے، اس مسئلے کو ایسے حل کرنا ہے، اس کو اس طریقہ کار سے کرنا ہے. ہر ایک چیز کے بارے میں قرآن میں موجود ہے. غزوہ میں ظاہری سی بات ہے کہ پانی کا مسئلہ ہوا ہوگا، پرابلم ہوا ہوگا، تو اس وقت پھر تیمم گرانٹ کر دیا گیا. دین آسان ہے، بہت آسان ہے، صرف ہم لوگ اس کو مشکل سمجھتے ہیں. سو لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ ون. انٹرسٹ واز پروہیبٹڈ ان 8th AH. We have done this, I think it's repeated again. And during Ghazwa Banu Mustaliq, the command of Tayammum was revealed. Okay, we did this also. And Quran recited in Medina, firstly in the mosque of Nabuzdik. And Quran verse abrogating a previous order is called Naskh. قرآن کی وہ آیات جو کہ پہلے آئے گی آیات کے کو جو ہے وہ نسخ کر دی، یعنی کہ ختم کر دیتی تھی. یعنی کہ اب پہلے ایک رول آیا تو اس پہ فالو کر رہے تھے لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی ایک نئی جو وحی آئی اس نے پچھلی والی کو ختم کر دیا، پچھلی والی کو منسوخ کر دیا. سو ایسی آیات کو جو پچھلی والی کو نسخ کر دیں، منسوخ کر دیں، ان کو ہم نسخ کہتے ہیں، ایسی آیات کو. اوکے. اینڈ فرسٹ مین ٹو ریسائٹ قرآن ان مکہ عبداللہ بن مسعود. اینڈ فارم آف ریولیشن گرانٹیڈ ٹو پروفٹ ور 3: وحی، کشف اینڈ ڈریم. وحی، کشف اینڈ ڈریم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح سے وحی دی جاتی تھی. وحی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، کشف ایک کہتے ہیں خیال کو، ذہن میں بات ڈال دینا، اور ڈریم خواب میں آ کے انفارمیشن دے دینا، خواب میں آ کے جو اللہ تعالیٰ کا حکم کہنا چاہیے دے دینا. اوکے. اینڈ دا فرسٹ میتھڈ آف ریولیشن آف قرآن وحی. پہلا جو طریقہ کار تھا، ان تین ہیں، بٹ جو سب سے پہلا تھا وہ وہی تھا. اوکے. اینڈ کشف مین ویژن. کشف مین ویژن یعنی کہ آپ کو بصیرت اس طرح کی دے دینا، آپ کے ذہن میں بات ڈال دینا. اوکے. اینڈ انیشیلی قرآن واز پریزروڈ ان میموری فارم. سب سے پہلے قرآن جو ہے وہ میموری کے فارم میں پریزرو کیا گیا. اینڈ ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے کہ اس کے بعد اس کو ریٹن فارم میں لایا گیا حضرت عثمان کے دور میں، شاید ناٹ ان حضرت عثمان's ٹائم پیریڈ. اس وقت اس کو جو ڈفرینٹ چیزوں پر لکھا ہوا تو اس کو ایک کتاب کی شکل حضرت عثمان کے دور میں دی گئی، لیکن لکھنا اس سے پہلے ہی شروع کر دیا گیا. سو ہم تھوڑا سا آگے آ گئے، بٹ جو پیچھے ہم نے ابھی یہ نسخ والی چیز پڑھی ہے نا، اس پہ بڑی پیاری ایک مجھے بات یاد آئی ہے
کہ بک فارم میں آنے سے پہلے قرآن لکھا جاتا تھا، سلوں کے اوپر لکھا جاتا تھا، کھالوں کے اوپر لکھا جاتا تھا، پیپرز تو نہیں ہوتے تھے، تو اس طرح سے جب اس لکھا جاتا تھا. پھر کیا ہوا کہ لکھا صحابہ نے، آیت جو آئی وہ فوراً سے صحابہ یاد کر لیتے تھے، اس کو ایگزیکٹلی لکھ لیتے تھے، اور حضور کیا کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، ان کو چیک کرتے تھے کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تھی تو وہ فوراً صحیح کروا دیتے تھے. اچھا، تو صحابہ نے لکھا، آیت لکھی، اور اگلے دن جب انہوں نے جا کے دیکھا تو وہ آیت وہاں پر موجود نہیں ہے، وہ آیت مٹی ہوئی ہے. تو وہ حیران اور پریشان، ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ یہ کس نے ایسا کر دیا، آیت کو کس نے مٹا دیا. تو معلوم کرتے 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 جب حضور کے پاس یہ معاملہ پیش کیا گیا تو پھر انہوں نے بتایا کہ وہ آیت جو ہے وہ نسخ کر دی گئی ہے، ایبروگیٹ کر دی گئی ہے، اس کی جگہ پہ نیا حکم آ چکا ہے، اس لیے وہ آیت اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مٹا دی. سو لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ ون. اوکے، آفٹر عمر's death, copy of Quran was passed on to حفصہ. حضرت عمر کی ڈیتھ کے بعد حضرت حفصہ کو قرآن کی کاپی دے دی گئی. اینڈ اونلی شبی مینشنڈ ان قرآن زید بن حارث، صحابی زید بن حارث جو ہیں، صرف ان کو مینشن کیا گیا قرآن پاک میں، صرف ان کا نام ہے، اور سورہ احزاب میں ان کو مینشن کیا گیا ہے. پیراڈائز از مینشنڈ ان قرآن فار 150 times. 150 ٹائم پیراڈائز کا، جنت کا ذکر ہے قرآن پاک میں. اینڈ سیکشن آف پیراڈائز ان وچ prophets will dwell یعنی کہ جہاں پروفٹس رہیں گے، ان کا جو گھر ہوگا، اس کو کہتے ہیں مقام محمود. ٹھیک ہے، اوکے، لیٹس موو ٹو دا سیکنڈ لاسٹ. اوکے، ڈورز آف ہیل آر 7. اوکے، آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کتنا بریفلی، کتنا تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز کو، اب اسلامیات کا پورشن ہے تو جتنا تفصیل سے کور کیا گیا ہے، کہیں اور آپ کو ایسے نوٹس نہیں ملنے والے. سو پلیز کانٹیکٹ می. اور یہ نوٹس آپ لوگوں کے لیے بہت پریشیس ہے، آپ کی کامیابی کی ضمانت ہیں. آئی ایم ٹیلنگ یو، آئی ایم ناٹ کہ میں اس ایک چیز کو بڑھا کے بیان کر رہی ہوں، لیکن یہ چیز میں نے خود ایکسپیرینس کیا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ باقی سارے لوگ بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کریں. یہ بہت ہی کمپریہنسو نوٹ ہے. سو گیٹ دیز اینڈ فالو مائی چینل، فالو می آن انسٹاگرام، ٹویٹر اینڈ فیس بک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.